لیکن سارے جڑے ہوئے ہیں، اور سارے جڑے ہوئے ہیں تو ہر حصے کا فائدہ دوسرے حصے کو حاصل ہو رہا ہے۔ اگر کوئی حصہ یہ کہے کہ نہیں بھئی میں تجھ سے الگ ہو رہا ہوں، میری وجہ سے تجھے فائدہ ہو رہا ہے، تو کیا خیال ہے؟ اس کو علیحدہ ہونے سے فائدہ ہوگا؟ اور جو اس حصے سے علیحدہ ہو جائے گا اس حصے کو بھی اس کے علیحدہ ہونے کا نفع جو ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو بھئی کسی کو علیحدہ بھی نہیں ہونے دینا ہے اور علیحدہ بھی نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جڑے رہنا ہے بھئی، یہ جڑے رہنا ہی کام میں بڑھتے رہنے کی شکل ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے سے کسی کو جدا نہیں کیا۔ امت جب تک جڑی رہے گی یہ بھئی پنپتی رہے گی، پھلتی پھولتی رہے گی، خیر پر رہے گی اور خیر اس سے پھیلتی رہے گی۔ بس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنائے گئے آپ کے وصال کے بعد، تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی آپ پر بیعت نہیں کی، تو آپ اتنے بڑے مقام پر ہو کر، اتنے بڑے حالات کے اندر رہ کر، اتنی اجتماعی ذمہ داری کے بوجھ کو اپنے اوپر لیتے ہوئے بھی ایک ساتھی کی فکر میں روزانہ سلام کرنے جاتے ہیں، ایک بھی ہم سے جدا نہ ہو، ایک بھی جدا نہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یعنی ایک ساتھی مرتد ہو گئے، ان کے پاس جماعت بھیج دی بنا کر کہ ان سے جا کر کہو کہ وہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور واپس سے اسلام میں آ جائیں۔ جماعت گئی، ان کو جا کر پیغام سنایا، انہوں نے کہا کہ بھی میں واپس مسلمان ہو جاؤں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرے۔ کیا خیال ہے؟ اچھی بات ہے؟ کتنا غصہ آنا چاہیے، جانے والوں کو آنا چاہیے کہ عجیب آدمی امیر المومنین کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے۔ اور دوسری بات کی بھی مجھے مسلمانوں کا امیر بھی بنائے۔ تو اللہ کی شان ہے، کیونکہ امت جڑی ہوئی تھی، دین پر باقی رہنے کا نفع، دین سے نکلنے کا نقصان ہر مسلمان کے سامنے ایک جیسا تھا۔ تو یہ جو دو ساتھی جانے والے تھے ان کو بھی اتنا یقین تھا کہ یہ دین چھوڑ کر باہر چلے گئے نا یہ دوزخ میں جائیں گے، ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اب بیٹی ہے سیدنا عمر کی، جانے والے قاصد ہیں، وہ اس سے طے کر رہے کہ ہم امیر المومنین کی بیٹی سے آپ کا نکاح کرا دیں، آپ کلمہ پڑھو۔ لیکن مسلمانوں کا امیر ہونا یہ چونکہ یہ اجتماعی کام ہے، اس کا مشورہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا چلے یہ بھی طے کر کرا۔ وہ اتنے واپس آئے، آ کر کاغذداری سنائی، اور پھر بعد میں خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت روئے، مان لگے بھائی تم اس کو بھی قبول کر لیتے، جب وہ کلمہ پڑھ کر یہاں آ جاتا تو خود ہی مشورے کا پابند ہو جاتا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ۔ امت جڑ کر چلے، ان کے بھی مختلف طبیعتیں، مختلف حیثیتیں اللہ پاک نے ہماری آپ کی بنائی ہیں۔ یعنی جسم میں پیر ہیں، ان کی شکل علیحدہ ہے، کام علیحدہ ہے۔ ہاتھ ہیں، ان کی شکلیں علیحدہ ہیں، کام علیحدہ ہے۔ آنکھیں ہیں، اللہ نے الگ کری، جسم نے سب چیزوں کو جوڑ دیے ہیں۔ اگر اپنے اللہ پاک اس کا مفہوم ہے، اگر تم اپنے آپ میں غور کرو تو مجھے پہچان، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے بھی ہمارے اندر رنگ الگ، نسل الگ، زبانیں الگ، قبیلے علیحدہ، یہ سب پہچان کے لیے۔ ابھی یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ زبان ہے، یہ دانتیں ہیں، یہ ہاتھ ہیں، سب پہچان کے لیے، کہ ہاتھ کی شکل ایسی ہے۔ یہ ہمارے بھی جو نام رکھے گئے ہیں صرف پہچان کے لیے، لیکن پوری امت ایک جسم ہے۔ تو پوری امت کی فکر کرنی، پوری امت کی۔ اب امت میں دو حصے، ایک وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ سارے مسلمان ہو گئے، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، وہ ابھی دعوت کے محتاج ہیں، ان تک دعوت پہنچا دی۔ ذمہ داری ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ان کی لگا دی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تخصیص نہیں ہے کہ بھئی 4 مہینے والے کے ذمے ہیں، امیر صاحب کے ذمے ہیں، پرانے ساتھی کے ذمے ہیں، مولوی صاحب ہیں سال لگایا ہوا بھائی ان کے ذمے ہیں۔
نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا بس تبلیغ کا کام اس کے ذمے ہو گئے. کلمہ پڑھنا شرط ہے، بادشاہ بننا شرط نہیں ہے تبلیغ کے کام کے لیے، وزیر بننا شرط نہیں ہے، مالدار بننا شرط نہیں ہے، غریب ہونا شرط نہیں ہے، بڑا گھر بنانا شرط نہیں ہے، جھوپڑی کا بنانا رہنا شرط نہیں ہے. اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہے، جس درجے پر رکھا ہے، بس وہ وہاں رہ کر تبلیغ کے کام کو اپنی اس حیثیت پر مقدم کر. اتنی سی بات ہے. میرا مشغلہ یہ سارا تبلیغ کے تابع ہے، میرا مقام، عہدہ، منصب یہ سارا تبلیغ کے تابع ہے. تبلیغ کی وجہ سے کلمے کا باقی رہنا، کلمے کا پھیلنا، کلمے کی وجہ سے کائنات کا باقی رہنا. کائنات باقی ہے تو ہمارا مشغلہ باقی ہے، ہمارا منصب باقی ہے، ہم باقی ہیں. اور بھئی کائنات نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. کائنات باقی کلمے کی وجہ سے، کلمہ باقی رہے گا، پھیلے گا دعوت کی محنت کی وجہ سے. دعوت کی محنت کس کے ذمہ بھائی؟ بولو بھائی، کس کے ذمہ بھائی؟ میرے ذمہ ہے، مسلمان کے ذمہ ہے. تو گویا میں ذمہ دار ہوا کلمے کے باقی رکھنے کا، کلمے کے پھیلانے کا، اور اس ساری کائنات کے وجود کو باقی رکھنے کا. میرا تبلیغ کے کام میں لگنا یکسوئی کے ساتھ اس سارے نظام میں خیروں کے لانے کا ذریعہ، اور میرا تبلیغ کے کام میں سستی کرنا اس سارے نظام میں پریشانی لانے کا ذریعہ. کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں. سارے نبیوں کی دعوت میں محترم بھائی دوستو وہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی عظمت و بڑائی ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ سے ہونے کو بیان کرنا ہے. اللہ کا غیر سارا کا سارا محتاج، مجبور، اللہ کے امر کا پابند، ساری اس کی تفسیر ہے. مرنا ہے، قیامت تک برزخ کی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. قیامت کا دن ہے، 50,000 سال، 1,000 سال، ہر ایک کی دینی محنت کے بقدر، ایمان کے بقدر وہ مختصر ہوگا. 2 رکعت سنتوں کے بقدر ہو جائے. پھر پل صراط ہے، پھر جنت اور دوزخ ہے. نبیوں کی دعوت کی یہ تفصیل ہے. نبیوں کی دعوت میں حالات حاضرہ نہیں ہے. سارے پرانے ساتھی ہیں، ہمیں مختلف یعنی طبیعتیں ہو گئی، اللہ نے کام میں جوڑ دیا ہے، کام میں اللہ نے کچھ وقت پرانا کر دیا ہے، تو وہ طبیعتیں ایسی ہو گئی کہ بس کلمے کی دعوت تو وہی معمول ہے، یہ تو وہی پرانی بات ہے. بلاؤ بھائی، مسجد میں آ جاؤ بھائی، تعلیم میں بیٹھو، ایمانیات کے تذکرے کرو. تو دعوت یہی بنیاد ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے اسی کے ساتھ مبعوث کیا، بدل بدل کر دعوت نہیں دی کہ بھئی تم کلمے کی طرف بلاؤ، تم نماز کی طرف بلاؤ، تم روزے کی طرف، تم زکوٰۃ کی طرف، تم اخلاق کی طرف. نہیں، مجموعی دعوت کلمے کی دعوت میں موجود ہے. اسی سے ساری صفات زندہ ہوں. 3 دن کے لیے بھی کسی کو تیار کرنا ہے تو پہلے دعوت ہے پوری کی پوری، اس کے بعد پھر تشکیل تھوڑی تھوڑی. دعوت تو ساری چلی گئی، تشکیل پوری کی پوری ہو گئی. کوئی 3 دن کی جماعت جاری ہے، آپ بھی تیار ہو جاؤ. کوئی چلے کی اجازت مل گئی ہے، جماعت بنا رہے ہیں، آپ بھی تیار ہو جاؤ. تو یہ دعوت نہیں ہے. دعوت کلمے کی پوری دعوت، ایمانیات کی پوری دعوت دے کر ختم نبوت کا تذکرہ پورے کا پورا. نبی کی نیابت میں ذمہ داری میری آپ کی. اس ذمہ داری پر آنے کے لیے یہ سبب و ذریعہ 5 اعمال، یہ ذریعہ مسجد کے اندر اعمال دعوت کو قائم کرنے کا، اعمال میں ساتھیوں کو جوڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکالنے کا، ساری دنیا میں دین کے پھیلانے کا. تو ہماری دعوت میں نبیوں کی دعوت کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ نبیوں کی اثر کے بعد تفصیل سے بات ہے. نبیوں کا زیادہ وقت کس میں لگا؟ سارے بولے بھائی. ہمارا کس میں لگنا چاہیے؟ نبیوں کا زیادہ وقت پھرنے پھرانے میں،
اپنی اپنی قوم، قبیلے، علاقے میں، اپنی امت کے اندر پھرنے پھرانے میں، ہر ایک کی منت سماجت کرنے میں، ہر ایک کو اللہ کی طرف بلانے میں، ان کی طرف سے کوئی بات آ جائے اس کو برداشت کرنے میں، پھر ان کے لیے دعائیں مانگنے میں، یہ سارے نبیوں کی محنت ہے۔ تو جو نبیوں نے کیا وہ نبی کی امت کرے، جو کچھ نبیوں نے کیا وہ کون کریں گے بھائی؟ میں اور آپ کریں۔ جو نبیوں نے نہیں کیا وہ ہم بھی نہیں کریں۔ کسی نبی نے کسی یعنی حالات کی بات نہیں کی، موجودہ حالات کے تذکرے نہیں کیے، اور مخلوق کی نفی، مخلوق کی بڑائی بیان نہیں کی، مخلوق سے ہونا نہیں بولا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلانوں کی وجہ سے ہو گیا۔ کسی نبی کی دعوت میں یہ تذکرے نہیں ہیں۔ ہر نبی کی دعوت میں ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرو، جو میں طریقہ لے کر آیا ہوں اس پر زندگی لے آؤ، اس پر حالات آئیں گے۔ حکم اور نبی کے طریقے پر زندگی آ گئی، یہ جائیں گے اوپر، اوپر سے حالات امن کے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حکم اور نبی کے طریقے سے زندگی ہٹی، یہ اوپر جائیں گے، حالات اوپر سے بدامنی کے آئیں گے، اس کی شکلیں بدلی ہوں گی، اس کی شکلیں بدلی ہوں گی۔ وہ اللہ کے پاس ہزار ان گنت خزانے ہیں۔ اب ان حالات کے آنے میں بھی اگر دھیان چلا گیا اللہ کی طرف، تو استغفار کی طرف، توبہ کی طرف، اللہ سے معافی مانگنے کی طرف، تو اللہ پاک حالات کو بدل دیں گے پھر امن کے ساتھ۔ اور حالات کے آنے پر بھی دھیان نہیں گیا اللہ کی طرف، توبہ کی طرف، استغفار کی طرف، اعمال کی طرف، اپنی کمیوں کی طرف، اور لگے ان حالات کو صحیح کرنے وسائل کے ساتھ، تو اللہ کہیں گے پھر میں اور پھنسا ہوں، پھر اور پھنسا، اور ذلیل، اور پریشانی میں مبتلا ہوں۔ تو ہماری روزانہ کی محنت میں محترم بھائی دوستو کوئی کسی قسم کے تذکرے نہیں ہیں کہ بھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ جب ہماری دعوت یہ ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ فرعون کی پوری طاقت خرچ ہو گئی کہ ایک بچہ پیدا نہیں ہو، کیا خیال ہے؟ روک دیا اس نے؟ اکیلے اللہ نے ارادہ کیا پیدا کرنا ہے، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کی پوری کوشش تھی وہ ختم ہو، یعنی وہ باقی نہ رہے۔ ایک اکیلے اللہ کا ارادہ ہے، باقی رکھنا ہے، پرورش کرنی ہے، بڑا بھی کرنا ہے، اس سے آگے اپنا پیغام بھی فرعون تک پہنچوانا ہے۔ تو کس کا نظام چلا؟ اللہ۔ کس کا چلا بھائی؟ اللہ۔ تو آج کس کا چلے گا؟ اللہ۔ ایسا تو نہیں اس وقت اللہ طاقتور تھے آج کمزور ہو گئے، ایسی بات نہیں، بس ہماری سوچ کا فرق ہے۔ یہ 5 اعمال سبب و ذریعہ ہیں، ان کو مضبوط کرنا ہے۔ اب جہاں مجمع کم ہے، 3-4 ساتھی ہیں وہ بھی 1 گز کر رہے ہیں، اور جہاں 100 ساتھی ہیں وہ بھی 1 گز کر رہے ہیں، تو یہ تو کام کا بڑھنا ہوا، کم ہونا ہوا۔ جتنے ساتھی جڑ رہے ہیں ان کا باقی رہنا باقی ساتھیوں کو جوڑنے کی محنت میں ہے، اور جو ساتھی جڑ رہے ہیں ان کا بھی نہ جڑنے والوں میں شامل ہونا، نہ جڑنے والوں کی کمی دیکھنے میں۔ بات سمجھنا؟ جو جڑ رہے ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تم نے توفیق دے دی، ہمارے بس میں نہیں تھا۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھی کسی عذر کی وجہ سے، کسی کمی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے یعنی رہ گئے، یا اللہ ان کے لیے بھی آسانی کر دے، یہ باقی بھی رہیں گے، آگے بھی بڑھیں گے۔ لیکن جڑنے پر یہ بات ہے کہ بھی وہ تو آتے نہیں ہیں، وہ تو جڑتے نہیں ہیں، کتنی دفعہ تو ان کے پاس چلے گئے، ان کو اللہ نے پھنسا دیا، یہ ہماری کہنے کی بات ہے۔ ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ بھی کام کر کے گھر بعد میں جائیں، اپنے ساتھیوں کی خیر خبر لیں، ان کو کارگزاری سنائیں، ان کی رائے لے لیں، ان کے حالات لے لیں، کوئی مناسب مشورہ ہو اعمال کی طرف،
موقع محل کے اعتبار سے 2-4 جملے کی بات کر لیں کہ اللہ ہمارے مسئلے تو حل عمل سے ہی کرے. کس سے کریں گے بھائی؟ عمل سے. ہمارے کام میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، تانا تشنی نہیں ہے، کمیوں کے تذکرے نہیں ہیں. اللہ کے حبیب کی بات کا مفہوم ہے، ارشاد کا مفہوم ہے کہ میرے ساتھیوں کی کمی میرے سامنے ہے، اس کا تذکرہ نہ کیا کروں. میں تو اپنے جی کو، اپنے دل کو اپنے سارے ساتھیوں کی طرف سے صاف رکھنا چاہتا ہوں. تو میں جاؤں تو سب کی طرف سے صاف میرا جی ہو. تو بھئی ساتھیوں کو ایک ایک کو لینے کی کوشش کریں. یہ باقی ہماری روزانہ کی جو محنت ہے، اس میں عمل میں اہتمام ہوگا تو یہ سارے کام ہوں. اور بھی اگر عمل کے اندر اہتمام میں کمی کمزوری رہے گی تو کبھی تو آدمی 10 گھنٹے دے دے گا، کبھی سارا دن دے دے گا، کبھی عصر سے عشاء بھی نہیں دے گا. تو یہ پھر کام نہیں بنے گا. کام جب بنے گا جب ہر عمل کے لیے وقت طے کیا جائے، جو طے کیا جائے اس کو مسلسل کیا جائے. اس وقت کے عمل کے وقت کے دوران کوئی دوسرا کام آ جائے اپنے ذاتی ضرورت کا، گھر کی، کاروبار کی، اس وقت اس کو اللہ کے لیے مؤخر کر کہ یہ وقت میں نے اللہ کو دیا. کوئی 2.5 گھنٹے کم سے کم روزانہ عصر سے عشاء کے بعد تک. مسجد کی تعلیم آدھا گھنٹہ ساری کتابوں سے پڑھنا کم سے کم روزانہ. حکایت صحابہ، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، پستی کا علاج، مسلمانوں کی پستی کا علاج، اور 15 شعبان سے فضائل رمضان، اور رجب سے فضائل حج. یعنی اس کی تعلیم بھی ہمارے نصاب کی تعلیم. فضائل صدقات کے دونوں حصے یہ روزانہ نشان لگا کر کاغذ کا اس پہ لکھ لیں، ایک ایک واقعہ، ایک ایک حدیث، اس کا فائدہ. درمیان میں کوئی لمبی ترغیب مذاکرہ نہیں ہے. ایک آدھ جملہ فضائل کی حدیث پر ہمیں حاصل ہو جائے، پوری امت کو حاصل ہو جائے، اس کے لیے بھی محنت ہے. محنت ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے ذمہ ہے. ابھی ہم اس کی کوشش کریں، جو ہم نے سنا اپنے ساتھیوں کو سنائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اس پر خود بھی آئیں، اپنے گھر والوں کو، پڑوسیوں کو، پوری امت کو لانے کی نیت کریں. ایک آدھ جملہ یعنی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تعلیم کے بعد لمبی ترغیب، لمبا بیان، اس کی ضرورت نہیں ہے. جو تعلیم ہوگی اس میں جو حضرت شیخ نے فائدہ لکھا ہے یہی کافی ہے. اس پر آنے کی، امت کو لانے کی بار بار نیت، عزم، ارادہ ہوتا ہے. اب جتنی جس کی ہو رہی ہے الحمدللہ، تھوڑی تھوڑی روزانہ بڑھتی ہے، تھوڑی تھوڑی روزانہ بڑھتی ہے. 1 منٹ بڑھا لو، آدھا منٹ روزانہ بڑھا لو، ہفتے میں 1 منٹ بڑھا لو. بڑھانے کی نیت کر کے عمل میں لگیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ایک دن ہماری آدھا گھنٹہ ترتیب سے ساری ہو جائے. دوسری گھر کی تعلیم روزانہ پابندی سے، گھر والوں کے مشورے کے ساتھ، وہ بھی اسی ترتیب سے. گھر والے خود کریں، گھر والے نہیں ہیں، اجتماعی رہنا سہنا ہے تو بھئی اللہ کا امر ہے پردے کا، اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی ترتیب بنائیں. 6 نمبر کا مذاکرہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن کر لیں، بدل بدل کر گھر والوں کو، بچوں کو 6 نمبر یاد کرا دیں. کبھی کوئی کر لے، کبھی کوئی کر لے. تجوید گھر کی تعلیم میں نہیں ہے، وہ مستورات انفرادی کریں. اس کی بھی ترتیب ہماری مشورے میں آتی ہے. روزانہ مشورے میں اس کی کارگزاری، روزانہ نظر. جو مسجد کا مشورہ ہے وہ گھر میں جا کے اس کی کارگزاری، گھر والوں سے اس میں رائے، آگے ان کے لیے بھی کوئی دینی امور کے متعلق تقاضوں کا مشورہ. یہ بھی گھر میں 3 کام روزانہ تقریباً گھر میں شروع ہوتے ہیں. باقی الحمدللہ گھروں میں کچھ نہ کچھ اعمال ہوتے ہیں جو 13-14 بتاتے ہیں نا. نماز الحمدللہ کچھ گھر میں پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا بھی کچھ اہتمام، تسبیحات بھی ہوتے ہیں گھر میں. جن کے اوقات لگ گئے، کوئی تبلیغ میں لگ گئے، وہ بچوں کو بھی دعائیں یاد کراؤ، بیٹا بسم اللہ پڑھو، بیٹا سونے کی دعائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو. یہ کچھ الحمدللہ اہتمام شروع ہو. گھروں میں کپڑے بھی کچھ سادہ گھروں کے ہاتھ کے سلے ہوئے، یعنی درزیوں سے سلوا کر کرتا وغیرہ، ٹوپی یہ پہنانے کا بھی الحمدللہ کچھ ماحول بند ہو رہا ہے. تو یہ سارے اعمال کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. باقی مزید اس میں اہتمام کر لیجیے. جب یہ جگہ مقرر ہو جائے،
اذان ہوتے ہی گھر والے نماز میں لگے، اس کی گھر میں ترغیب بھی چلے، گھر والوں سے کارگزاری بھی۔ اذان کے بعد گھر والے گھروں کے کام میں نہ لگیں، اذان پہ کام چھوڑ دو، اذان پہ کام چھوڑ دو۔ ہانڈی بنا رہے ہیں بھائی چولہا بند کر دو، آٹا گوندھ رہے ہیں بھائی آٹے کو روک دو، جھاڑو لگا رہے ہیں پھر اس کو سمیٹ دو، پھر نماز کے بعد باقی کام کر لو۔ فجر سے اشراق، عصر سے مغرب، کم از کم گھر والے سارے انفرادی معاملات کو اپنا پورا کرنے کی کوشش کریں۔ عصر مغرب کے درمیان جو ہے وہ دعاؤں میں لگنا، ذکر میں لگنا، امت کے لیے مانگنا، اس کا ماحول بنے، بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں۔ مغرب میں فضا یعنی احادیث کو یاد کرنے کی آپس میں کچھ خدمت میں لگ جائیں، کچھ گھر میں ان احادیث کا مذاکرہ آپس میں کریں، ان کو یاد کریں۔ فضائل قرآن کی حدیث، فضائل نماز کی، ذکر کی حدیثیں ایک پڑھ لی، اس کو آپس میں مذاکرہ کریں، اسے یاد کر لیں، ہر نمبر کی 10 20 25 حدیثیں یاد ہو جائیں۔ اس طرح گھروں کے اندر اعمال کی ترتیب بنے۔ تو روزانہ کی محنت اور روزانہ کی دو تعلیم، یہ ہماری روزانہ مشورے میں کارگزاری، ٹھیک ہے نا جی۔ ایسے ہی روزانہ ہمارا مشورے کے اندر تھوڑی سی دیر ترغیب اور پھر جو تقاضے تھے ان کی کارگزاری۔ اب اس کی دونوں شکلیں، جیسے دونوں کی کارگزاری ہے، ایک مسئلے میں ہم نے 4 رخوں پہ اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن یہ تقسیم صرف استعمال کے اعتبار سے ہے۔ جماعت ایک ہے مسجد کی، مشورہ ایک ہے مسجد کا، امیر ایک ہے مسجد کا۔ عملی طور پر تقسیم کار اس لیے ہے کہ بھی پورے محلے میں ایک وقت میں کام ہو جائے۔ اللہ نے مجمع بڑھا دیا ہے، سب کے استعمال کی شکلیں بن جائیں، سب کے استعمال کی ترتیب بن جائے، تو جیسے ہی یعنی مشورے میں ہو تو بھی جماعت وار کارگزاری آ جائے، ہر جوڑی اپنی کارگزاری سنا دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جماعت آپس میں بیٹھ کے جتنی جوڑی بنی ان کی کارگزاری جمع کر کے ایک ساتھ ہی مقرر کر کے اپنی پوری کارگزاری سنا دیں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ یعنی ہمارے تھوڑے وقت میں کام کی ترتیب بن جائے۔ تو مشورے میں تقاضے پڑھ لیے، اب متقاضا لے لیا، اس کی پھر عملی ترتیب بنے، پھر اگلے دن اس تقاضے کی کارگزاری ہے، ساتھیوں سے رائے بھی لی جائے، کچھ ماحول بنایا جائے مشورے کا۔ اگر فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، شاید قادسیہ کی جنگ، اس کے اندر لکھا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو بعض صحابہ نے کہا آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، مشورہ ہوگا، آپ تو یہاں رہ کر مجمع کا نظم بنائیں اور باقی مجمع چلا دیں۔ لیکن ایک بہت بڑا مجمع جو ہے عوام کا، اس کے بھی امیر المومنین کا جانا موقع کے اوپر ضروری ہے، تاکہ موقع کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا ہو بروقت، ہر ایک اپنی اپنی رائے، لیکن طے نہیں کیا عمر۔ وہاں لکھا ذرا شیخ نے کئی دن اس پر رائے چلتی۔ تو مشورہ عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ تو اس میں ادھر ادھر لگتے ہیں کہیں؟ اور مشورے میں جو مشورہ دعوت کی لائن کی عبادت ہے، جس سے ساری عبادتیں یعنی زندہ ہوں گی۔ مشورے کے عبادت پر نقل و حرکت زندہ ہوگی، نقل و حرکت پر پورے دین کی ساری شاخیں سرسبز ہوگی۔ اس مشورے میں آدمی بے توجہی سے بیٹھے، ہنسی مذاق میں لگے، اپنی رائے زور سے دے دے، دوسرے کی رائے کو سنے ہی نہ۔ جب دوسرا رائے دے رہا آپس میں بات چیت کرے، تو نماز میں بات چیت کرے تو، روزے میں پانی منع پیے تو، ایسے ہی ہے یہ مشورے میں یکسوئی سے غور و فکر کی عبادت جسمانی بدن عبادت سے کتنے درجے افضل ہے؟ فضائل اعمال لکھو، فضائل غور و فکر کی عبادت 80 گنا زیادہ طاقت، قوت، اجر رکھتی ہے بدن عبادت سے۔ یعنی غور و فکر کرنا 80 برس کی عبادت سے افضل ہے، اور اس کو بے ایسے بے خیالی سے کرنا۔ تو کچھ لکھنے پڑھنے کا بھی ماحول ہو، تقاضے جو دیے جائیں اس کو لکھا جائے، اسی میں روزانہ گھروں کے اعمال کی کارگزاری بھی آئے، جو معمول کے تقاضے اس کی ترتیب بنے۔ مسجد کے نمازیوں کو جو ہے نا اعمال میں جوڑنا، یہ ہمارا تقاضا، ہر مسلمان کو حضور کی محنت پلانا، یہ ہمارا تقاضا۔ تو مشورہ ہمارا، حضرت شیخ نے اس میں لکھا کہ زیادہ لمبا نہ ہو۔ مولی جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھی ہم، حضرت نے کہا زیادہ لمبا نہ ہو،
کبھی 2-3 گھنٹے بیٹھ گئے. تو یہ ترغیب بھی ہو، کارگزاری بھی ہو، تقاضوں کے اوپر تشکیل بھی ہو، پھر آخری کے اندر یعنی جو معمولات کی ترتیب ہے کہ بھی جو ہماری جن مسجدوں میں تعلیم ہو رہی ہے گھنٹے 1.5 گھنٹے اس کا حلقہ کون لگائے گا بھئی، جہاں زور کے بعد سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے وہاں پہ بھئی کون تھوڑی سی تعلیم کی ترتیب بنائے گا، پھر حلقے کو کون سنبھالے گا، عصر میں بھئی تھوڑی سی دیر کون بات کرے گا، پھر مغرب میں کون بھائی بات کریں گے، عشاء میں کون بھائی تعلیم کریں گے، آخری میں پھر یہ اعمال تھے. ہمارا سارا مشورہ بھائی بیٹھو بھائی اچھا ٹھیک ہے بھائی چلو بھائی کارگزاری بتا دو، اچھا بھائی کارگزاری اچھا بھائی بتاؤ کون عشاء کی تعلیم کرے، چلو مشورہ بھئی. یہ مشورے کی شکل ہے. مشورے کو یعنی صحیح رخ پر لانے کی کوشش کی گئی. جب وہاں کئی دن تک مشورہ ہوتا رہا تو مشورے کی رائےوں میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا. تو اس پہ دونوں طرف کا مجمع جمع ہو گیا. امیر المومنین نے کہا بھئی ٹھیک ہے ایسا کریں، اس سے امت جڑے گی. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خود نیت تھی جانے کی، جب امیر المومنین کا ارادہ ہے تو بس ٹھیک ہے چلے جائیں، لیکن ساتھیوں کی طرف سے رائے آ گئی تو اپنے کو روک لیا. انہیں بھی میں امیر ہوں تم کون ہو، تو ایسی بات بھی نہیں ہے، اور امیر ساتھیوں کی طرف سے بھی شدت نہیں ہے، بھی مشورہ چل رہا ہے. اب جو جانے کی رائے دے رہے ہیں یوں سمجھو یہ نئے ساتھی ہیں، جو ٹھہرنے کی رائے دے رہے ہیں وہ پرانے ساتھی ہیں. تو پرانے نیوں پہ غصے نہیں ہو رہے کہ بھئی تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم تو کل کے بچے ہو، ہم سمجھتے ہیں ہم جب کہہ رہے ہو تم بھی ہو جاؤ، ایسی بات نہیں. بس ساتھی رائے لے رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، دعاؤں میں لگ رہے ہیں. حالانکہ مشورہ سب کی اتنا سا تقاضا ہے کہ بھئی امیر صاحب جائیں نہ جائیں. تو بھئی گشتوں میں سارے ساتھی استعمال ہوں، ایسے ہماری ترتیب. 3 کام ہمارے روزانہ ہر ساتھی کی شرکت اول سے آخر تک اہتمام سے ہو. کچھ ساتھی اللہ نے جن کو توفیق دی ہے کام میں آگے بڑھیں تو بھئی وہ سارے مجمع سے پہلے آئیں، سارے مجمع کے بعد جائیں، ساتھیوں کے لیے کام سوچیں، تقاضے سوچیں، استعمال سوچیں، اور اپنے آپ کو بالکل کم حیثیت سمجھنے کی مشق تاکہ سارے ساتھی ایک دوسرے سے جڑے رہیں. جب یہ ساتھی پہلے آئیں گے بعد میں جائیں گے، اللہ پاک باقی ساتھیوں کے دلوں میں اپنی قدرت سے محبت پیدا کرنا شروع کر. تو بھئی حضرت شیخ نے لکھے اس میں، حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو 5 اعمال کی تفصیل لکھی ہے کہ بھئی جو زیادہ دیں وہ اپنے آپ کو افضل نہ سمجھیں، جو کم دے رہے ہیں ان کو کمتر نہ سمجھیں، جو 5 منٹ بھی دیں ان کا بھی اپنے اوپر احسان سمجھیں. لیکن جن کو اللہ نے کام میں آگے بڑھا دیا تو بھئی وہ تو 2.5 گھنٹے سے 5 منٹ پہ آئیں یا 3 گھنٹے پر آئیں، کتنے پر آئیں بھائی؟ پھر آگے چلے 3.5، پھر آگے چلے 4، پھر چلتے رہیں آگے، اللہ بڑھاتا رہے. تو حضرت ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھی اعمال کو غالب کرو، اعمال کو غالب کرو. کتنا دو بھائی؟ پھر کتنا دو؟ 13 گھنٹے دعوت والے اعمال کو دے دیں اور باقی 11 گھنٹے بھی اپنے جسم اور کاروبار اور گھر والوں کو دیں. پھر اس پہ بھی بس نہیں ہے، پھر آگے بڑھے، آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے. حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھی 16 گھنٹے دعوت کے کام کو دے دیں، 2.5 گھنٹے اپنے مزدوری ملازمت دکان کو دے دیں، اور باقی کتنے رہ گئے؟ 5.5 گھنٹے اس میں اپنے گھر اور آرام کو کہتے دوپہر کو تھوڑا سا کیلولہ کر لو بس کا. اور حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ 22.5 یعنی 2.5 گھنٹے مشکل سے وہ اپنی ضرورت میں لگاتے تھے، باقی 21.5 گھنٹے کام کرتے. اور حضرت جی نے غالباً مسلمانوں کی پستی کے علاج میں ربنا آتنا فی الدنیا، یہ جو اس کی تفصیل میں نیچے لکھا ہے کہ بھئی تمہاری رائے کے موافق آدھا آدھا دنیا. لوگ کہتے ہیں بھئی دین دنیا دونوں ہونی چاہیے، تو بولا بھائی چلو بھائی دین اور دنیا، دین کو مقدم نہ کرو تو برابر برابر تو کرو. یہ تو انصاف کی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ وہ انصاف کرنے والا بنا دے بھائی،
ہے نا. تو وہ حضرت شیخ لکھا بھائی چلو 12 گھنٹے سے ابتدا کرو, 12 گھنٹے تبلیغ کے کام کو دے دو اور 12 گھنٹے اپنے دنیا کے کام کو دے دو. اس میں اپنے 6 گھنٹے 4 گھنٹے یا جو بھی پھر اپنے کاروبار کو دے دو, اور بھائی باقی 6 گھنٹے اپنے ضرورت اپنے گھر کی ضرورت میں دے دو. تو بھائی ابھی آپ پہ چھوڑ دیتے, مطالبہ نہیں کرتے. ابھی آپ ذرا مسجد وار بیٹھیں گے, پھر اس میں بیٹھ کر ہر ساتھی اپنا نظام الاوقات یہیں طے کر جائے. دیکھو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کل دیا. کیا خیال ہے بھائی, دیا نا سارا دیا نہیں دیا؟ ہاں تو کرو بھائی. تو اللہ پاک نے دنیا میں ان کو اپنا سلام دیا, اور نبیوں کے بعد ساری ایمان والی امتوں میں اللہ نے پہلے نمبر پر پہنچا. ٹھیک ہو گیا. یہ لگانے پر عزت عرض کر رہا ہوں, اللہ پاک مجھے بھی سمجھا دیا. دنیا میں تو اللہ پاک نے یہ مقام دیا ہے. آپ نے کپڑے پہنے ٹاٹ کے, تو فرشتوں کو بھی وہ لباس پہنا دیا اللہ پاک نے. ٹھیک ہے. اور قیامت کے دن اللہ پاک غصے میں ہوں گے, جلال میں ہوں گے. نبی بھی سامنے, ہمت نہیں ہوگی, امتیں جا رہی ہوں گی نبیوں کے پاس, چلتے چلتے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر آپ کا وہ لمبا سجدہ, پھر آپ اللہ کی تعریف بیان کریں گے, وہ اسی وقت اللہ آپ کی زبان پر جاری کریں گے. پھر اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا, آپ سر اٹھائیے, مانگیے, وہ لمبی تفصیل ہے. پھر جب اللہ پاک کہیں گے کہ پیش کرو, تو جلال میں ہوں گے. کیا ہے, کس کو پیش کیا جائے گا؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ اس پر ہوگا کہ انہوں نے تبلیغ میں سب کچھ لگا. اللہ پاک حصے میں کیا پوچھ, تو سب کا مسئلہ حل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا, سب کچھ لگانے والا نہیں. تو بھئی تبلیغ میں بچا کے نہیں چلنا, تبلیغ میں لگا کر, لگانے کے موقع ڈھونڈنا. کہاں میں اپنی جان لگاؤں, کہاں میں اپنا مال لگاؤں, کہاں میں اپنی عزت لگاؤں, کہاں میں اپنی صلاحیتیں لگاؤں, کہاں میں اپنے تعلقات لگاؤں, کہاں میرے نسبت ہے اپنی نسبت لگاؤں. جہاں میرے لگنے سے امت کو فائدہ ہو جائے, بھلے میرا وہاں سب کچھ لگ جائے تو میں وہاں لگوں. موقع تلاش کروں. محلے میں رہنے والا کوئی فرد باقی نہ ہو, صدر صاحب, وزیر صاحب, گورنر صاحب, ایم پی صاحب, ایس پی صاحب, آئی جی صاحب, ڈی آئی جی صاحب, ایس ایچ او صاحب, کرنل صاحب, جنرل صاحب, سب محلے میں. اور غریب صاحب, امیر صاحب, جو بھی ہے محلے میں, وہ امت کا ایک فرد ہے. حضور کی محنت کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے ذمے ہے. اب وہ اس ذمہ داری کو اپنے اوپر سمجھے, اس کی سمجھ میں آئے. یہ کام ہمارے ذمے ہے کہ کیسے اس کو ہم سمجھیں. اس پر اپنا دل دماغ لگانا, یہ مشورہ ہے. اس میں اپنی صلاحیت خرچ کرنا, جو اللہ نے سمجھ دی ہے وہ اس پہ خرچ کرنا. ایک ایک گھرانے کو سوچنا, اس کو کیسے تبلیغ میں لایا. گھر وار محنت کا مطلب ہی نہیں گنتی پوری کرنا ہے, تعداد پوری کرنا ہے, پیغام پہنچانا ہے, سروے بھی کرنا ہے, فہرستیں بھی بنانی ہیں, ان کے شغل بھی لکھنے ہیں, ملنے کے اوقات بھی لکھنے ہیں, یہ سارے کام بھی کرنے انتظامی اعتبار سے. لیکن ہمارا ان سب کام کرنے سے مقصود کیا ہے کہ بھئی ان کو کیسے کام میں لیا جائے, ان کی صلاحیتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے, ان کی صلاحیتوں سے امت کو کیسے نفع پہنچے. ہر ایک میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہے, ان کی خیر امت میں کیسے پھیلے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کا نام مشورہ ہے. لیے سر جوڑ کر بیٹھنا. اکثر مشورے میں بھئی اللہ معاف فرمائے دیکھنے میں آتا ہے کچھ غفلت کا ماحول بن جائے, ساتھی آپس میں ایسے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی بات چیت, کوئی تھوڑا سا کسی نے ٹوپی اتار کے رکھ دی, کسی نے تھوڑی سی ٹانگ پھیلا لی, چلو بھئی بات کیا, ہمیں میرا نمبر اچھا جی امیر صاحب ہے, ایسا بعض دفعہ ہی پتہ نہیں ہوتی بات کیا چلے. تو محبت پیار سے صاحب مجلس ذمہ دار ہے یا بھی کوئی یعنی ساتھی موقع محل سے ایک آدھ جملہ دے, براہ راست نام لے کے کسی کو متوجہ نہ کہے. کوئی ساتھی ادھر ادھر لگا ہوا ہے تو بھئی ساتھی توجہ فرما لے, بھئی ساتھی متوجہ تو ہے, بھئی ساتھی تھوڑا سا
یعنی سارے یعنی اس کام کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں، بھئی جو رائے چل رہی ہے اس کے مطابق دیکھ لیں تاکہ سب کی توجہ ہو جائے. ایسے جملے جس سے کسی کی بھی آبرو ریزی بھی نہ ہو، شرمندگی بھی نہ ہو. کوشش کی جائے اللہ ہمیں یعنی اس کی بصیرت عطا فرمائے، موقع محل کے اعتبار سے ساتھیوں کو لینے کی کوشش کی جائے. یہ بھی 3 کام ہمارے یکسوئی سے روزانہ اہتمام کے ساتھ ہوں گے. تقاضوں پہ استعمال ہے، جہاں ساتھی کم ہے وہاں تقاضے پہ. نام سوچ لیں بیٹھ کے مشورے میں، ساتھی اپنے ذمے لے لیں، ملاقاتیں کر لیں، انفرادی ایک ایک کو تیار کر لیں. جہاں ساتھی زیادہ ہیں وہاں جماعتیں بنا دیں، رخ تقسیم کر دیں، مستقل محنت کریں. اپنے اپنے رخ کی روزانہ کے اعتبار سے جماعت بنائیں، اپنے اپنے رخ کی ہفتے کے اعتبار سے عمومی گشت کی جماعت بنائیں، اپنے اپنے رخ کی ہفتے کے اعتبار سے دوسرے گشت کی جماعت بنائیں، اپنے اپنے رخ سے پورے مہینے محنت کر کے سروزہ کی جماعت وصول کریں. تو ہماری 10 12 15 20 25 30 جماعتیں ہر ہفتے سے یعنی گشت میں نکلیں، ہر مہینے سے روزہ کی نکلیں. یہاں پہ صفحہ سے بتایا بھی ہم نے عملاً دیکھا، علاقے کا نام بتایا کہ روزانہ جماعت جا رہی ہے، روزانہ جماعت آ رہی. جانے والی جماعت کو مسجد میں ہدایت ہو رہی، آنے والی جماعت کی کارگزاری سنی جا رہی، مسجد میں ہو رہی. 8 بجے وقت طے کیا جمع ہو جاؤ، روزہ جماعت جا رہی ہے روزانہ. تو 7:45 بجے بستر آنا شروع ہو گئی، 8 بجے ہدایت شروع ہوئی، 8:30 بجے جماعت روانہ ہوئی. اگلی جماعت 8:30 بجے مسجد میں داخل ہوئی، کارگزاری ہوئی، 9 بجے جماعت واپس. مسجد میں اعمال ہو رہے ہیں، تعلیم کا حلقہ ہو رہے ہیں، تعلیمی گشت ہو رہے ہیں، سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہو رہا ہے. یہ جو حلقے لگ رہے ہیں اس لیے ہیں کہ ساتھ یہ اعمال ذریعہ بنے مسجد کو 24 گھنٹے اعمال دعوت پر لانے کا. صرف تعلیم برائے تعلیم نہیں ہے کہ بھئی 2-4 ساتھی فارغ ہیں یا آدھے گھنٹے پون گھنٹے تعلیم کا خیر کا ذریعہ ہے، لیکن ذہن میں یہ ہو کہ بھئی یہ عمل اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ اس عمل میں ساتھیوں کو جوڑ کر ان کا وقت دعوت کے لیے فارغ کریں. صرف تعلیم ہو دعوت کے بغیر، دعوت کے ساتھ تعلیم ہے. ٹھیک ہے جی، دعوت کے ساتھ تعلیم ہے. تعلیم کے حلقے کو مضبوط کریں دعوت کے ذریعے. تعلیم میں ساتھیوں کا جانا ہو، لانا ہو، سمجھانا ہو، پھر تعلق کے ساتھیوں کو الگ بیٹھ کر ان کے لیے ان کے احوال لینا ہو، پھر ان کا روزانہ کا وقت فارغ کرانے کی بات ہو. پوری تعلیم کے حلقے میں ہمارا ماحول بنا ہو تاکہ جو ساتھی تھوڑی بہت دیر کے تعلیم میں شریک ہوں تو اس کے حالات لے لیں. بھائی تم تھوڑا وقت روزانہ فارغ کر لو، شام کو ہماری اس طرح ترتیب ہے، ظہر میں ہماری اس طرح ترتیب ہے، آدھے منٹ میں ان کو حالات سنا. ایک مجمع ایسا ہو جو صبح سے بھائی کچھ وقت دے. عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی بار سن کے جوڑ میں بات ہے وہ ایک جماعت ایسی ہو جو بھی تہجد میں آ جائے اور 8-9 بجے تک مسجد کے اندر اعمال کرے، سارے دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت فضا بنائے، ملاقاتیں کرے. ایک جماعت ایسی ہے جو بھائی 8-9 بجے آ جائے وہ ظہر تک اعمال. ایک جماعت ظہر سے عصر تک آئے، ظہر سے عصر سے لے کے عشاء کے بعد تک یعنی مجمع اعمال میں لگا. اور بھی کچھ رات کے شروع کے حصے میں آ جائے، کچھ رات کے درمیان کے حصے میں آ جائے. تو مسجد میں مسجد نبوی کی طرز پر مستقل اعمال ہوں. یہ 5 اعمال کو سبب و ذریعہ بنایا جائے اہتمام کے ساتھ کرنے کر کے کریں گے بھائی کوشش انشاءاللہ.